بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ تھیں، لونڈی تھیں، جن کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا تھا، جن کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بیان فرماتی ہیں کہ شریعت میں 3 باتیں یا 3 سنتیں جو ہیں وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ثابت ہیں، یعنی 3 طریقے یا 3 احکام یا 3 اہم امور جو ان کی وجہ سے شریعت کے اندر نافذ ہوئے یا ان کا تعلق حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کے ساتھ بنتا ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ پہلا معاملہ یہ کہ یہ اپنے مالکوں کی لونڈی تھیں اور انہوں نے ان کے ساتھ طے کیا تھا کہ یہ مکاتبت پر آزادی حاصل کریں گی۔ مکاتبت یا کتابت یہ ہوتی ہے کہ لونڈی یا غلام اپنے مالکوں سے یہ بات طے کر لے کہ وہ خود محنت کر کے پیسہ کما کے اور اپنی قیمت ادا کرے گا، چاہے یک مشت یا چاہے قسطوں میں۔ تو ان کی مکاتبت چل رہی تھی اپنے مالکوں کے ساتھ، تو ان کو خرید لیا حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جب خریدا حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جو ان کے مالک تھے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ولا ہمارے ساتھ ہی قائم رہے گی، ہمارے لیے رہے گی۔ تو اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں حضور نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت میں ایسی شرائط ذکر کرتے ہیں، ایسی شرائط بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ولا کا تعلق اسی سے ہوگا جو آزاد کرے گا۔ اور جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئیں، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا، تو ان کے شوہر غلام تھے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو پہلا مسئلہ، پہلی بات، پہلی سنت جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ ہے ولا کے متعلق۔ دوسرا مسئلہ، دوسری بات اور دوسری سنت جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ ان کی وجہ سے پھر وہ بیان کی گئی، وہ یہ کہ ان کو اجازت دی گئی، اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں، چونکہ اب یہ آزاد ہو چکی تھیں، تو اگر چاہیں تو اپنے غلام شوہر سے تعلق قائم رکھیں، چاہیں تو اس سے جدائی اختیار کر لیں۔ یہ دوسرا مسئلہ اور دوسری بات تھی یا دوسری سنت تھی جو شریعت کے اندر ان کی وجہ سے نافذ کی گئی یا بیان کی گئی۔ تیسری بات جو ان کی وجہ سے شریعت کے اندر سنت بنی یا طریقہ رائج ہوا وہ یہ کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، تو گھر میں ہنڈیا پک رہی تھی
چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی. دوپہر کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلب فرمایا تو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے روٹی اور جو گھر میں سالن بنا ہوا تھا وہ پیش خدمت کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا گھر میں گوشت نہیں بنایا جا رہا تھا؟ یعنی ہنڈیا جو پک رہی تھی اس میں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گوشت بن رہا ہے، لیکن سالن میں گوشت نہیں ہے. تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ گوشت تو بریرہ کے لیے ہے جو اس کو صدقے میں ملا تھا. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی اگر کسی فقیر کو، کسی غلام کو، کسی لونڈی کو، کسی مستحق کو کوئی چیز صدقے میں ملے تو اب وہ اس کا مالک ہے، اب وہ چاہے تو اپنی ملکیت میں امیروں کو تحفہ دے سکتا ہے. تو چونکہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار کے لیے نہیں تھا، تو صدقہ تھا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو اب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کو ہدیہ پیش کر سکتی تھی. تو یہ تین اہم باتیں جو تھیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یا ان سے متعلق ہو کر اسلام کے اندر نافذ کی گئیں یا شریعت کے اندر سنت بنی. پہلی دو باتوں کا تعلق چونکہ ایسے امر کے ساتھ ہے کہ جو اب نہیں پایا جاتا، یعنی کہ غلامی کا تصور ختم ہو چکا. لونڈیاں اور غلام یہ تصور سارا ختم ہو چکا کہ اب ان مسائل پر بات کی جائے. لیکن ایک بات بڑی غور طلب ہے اس حدیث پاک کے اندر، اور وہ بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مالک ہیں وہ ایسی شرط لگا رہے ہیں جو لغو ہے، جو فضول ہے، جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جو اللہ نے نہیں رکھی. یعنی یہ ایک انداز ہے، انداز تربیت ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم پڑی، اب اس کو بھرے مجمع کے اندر بغیر نام لیے حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ذکر کر دیا. لیکن آج اگر خطبے کے موقع پر لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی ایسی بات جو کسی ایک کے اندر پائی جا رہی ہو، اگر کوئی عالم دین، کوئی خطیب اسے وہ برسر منبر بیان کر دے، بھرے مجمع میں اس کو بیان کر دے، بھری محفل میں اس کو بیان کر دے، تو جو مطلوبہ شخص ہوگا جس کے اندر وہ بات پائی جا رہی ہوگی وہ دشمنی پر اتر آئے گا کہ میرے بارے میں تم نے سب کے سامنے ذکر کیوں کر دیا، جبکہ نام تو نہیں لیا جا رہا. اور اس کے اندر اگر سوچا جائے تو اس بندے کو بجائے الجھنے کے خوش ہو جانا چاہیے کہ ایک میری غلطی جو تھی، جو مجھ سے سرزد ہو رہی تھی، اس کو واضح کرتے ہوئے سارے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیا گیا، اس کو صحیح انداز میں بیان کر دیا گیا تاکہ آئندہ لوگ اس سے بچ جائیں. اور میری وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا بھلا ہو گیا، میری وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ چل گیا کہ یہ کام نہیں کرنا. لیکن جو خطبہ دوست ہیں ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ وہ نام لیے بغیر تلقین کریں، نام لیے بغیر نصیحت کریں. اور اگر وہ نام لیے بغیر نصیحت کر رہے ہیں، نام لیے بغیر تلقین کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کے اندر پائی جانے والی کوئی بھی برائی، کوئی بھی ایسی بات جو خلاف شرع ہے، اس کو اب اگر وہ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسے کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے،
یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر تو کوئی خطیب، کوئی واعظ اس انداز میں بیان کرتا ہے تو پھر جو مطلوبہ لوگ ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ دشمنی پر نہ اتریں، وہ خواہ مخواہ بغض نہ پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر، بلکہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک تو وہ خود غلط کر رہے تھے، ان کی اصلاح ہو گئی، پھر ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو حقیقت کا علم ہو گیا، کتنے لوگوں کو اصل بات پتہ چل گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ عجیب ہی مزاج چل نکلا ہے۔ جو خطیب دوست ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث پاک میں جو اہم بات وہ یہ کہ جو غرباء کو صدقہ دیا جاتا ہے، فقراء کو جو صدقہ دیا جاتا ہے، وہ صدقہ ان کی ملکیت ہے۔ اب اگر وہ چاہیں تو اپنی ملکیت میں سے امیروں کو بھی تحفہ پیش کر سکتے ہیں، سادات کو بھی تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ دیگر بھی اس حدیث مبارکہ میں اہم باتیں وہ ہمیں معلوم پڑتی ہیں، لیکن جو سب سے اہم باتیں تھیں وہ ہم نے ذکر کر دیں۔ اور انتہائی اہم بات کہ جو خطباء دوستوں کے لیے بھی ایک نصیحت بھی تھی، تلقین بھی تھی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سنت طریقہ تھا کہ جب بھی معاشرے کے اندر برائی دیکھی جائے، جب بھی لوگوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھی جائے، خلاف شرع امور دیکھے جائیں، تو ڈھکے چھپے الفاظ میں بغیر کسی کا نام لیے ان کو مجمع کے اندر اس انداز میں بیان کیا جائے کہ تمام کے تمام لوگ اس برائی سے باز آ جائیں، تمام کے تمام لوگ اس غلطی کو سر انجام دینے سے باز آ جائیں اور اپنے اعمال کی طرف غور و فکر کریں اور اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ آخرت کی زندگی میں ان کے لیے نجات کا باعث بن سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔